والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آمد رمضان المبارکہ سے قبل اس کے استقبال اور اس کی تیاری کیسے کی جائے، اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، ہمارے یہاں معززین کی آمد پر قابل عزت شخصیات، رسپیکٹیبل شخصیات کی آمد پر ان کی شایان شان استقبال اور ویلکم کرنے کا رواج ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی بڑے عالم دین آنے والے ہوتے ہیں، کوئی شیخ طریقت آنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی آمد سے کئی دنوں پہلے ان کی آمد کی تیاریاں اور انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی جگہ سے وہ کب نکلیں گے، اس مقام پر کب پہنچیں گے، کن کے یہاں قیام ہیں، کھانے کا کون سا وقت ہے، آرام کس وقت کریں گے، علمی اور روحانی نشست اور محفل کب منعقد ہوگی، مریدین اور متعلقین کے ساتھ ملاقات کا وقت کب ہوگا، ان کی آمد سے پہلے یہ سارے انتظامات طے ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں دنیاوی معززین کی آمد پر اہل دین ان کی تعظیم اور ان کے اکرام اور احترام میں یوں ان کی آمد سے پہلے استقبال اور ویلکم کرتے ہیں اور انتظامات کرتے ہیں، تو ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جسے ضیف الرحمن کہا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو پھر اس کی آمد سے پہلے ہمیں کون سے انتظامات کرنے ہیں، ہمیں کون سی تیاری کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ کئی لوگوں کو اس پر بھی یہ تعجب ہو رہا ہوگا کہ ابھی تو 2 جمعہ باقی ہیں اور 2 جمعہ بعد رمضان المبارکہ کی شروعات ہوگی، اور گفتگو ابھی سے رمضان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں،
میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اور طریقہ تو یہ تھا کہ رجب کا چاند نظر آتا، وہیں سے سرکار رمضان کے پانے کی دعا بھی کرتے اور رمضان کی آمد کا استقبال بھی کرتے۔ جب رجب شریف کا چاند نظر آتا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ ابھی 2 مہینے باقی ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے سامنے اپنا طریقہ اور پریکٹیکل نمونہ عمل رکھتے ہیں کہ جب میں نبیوں کا امام ہوں، تمہیں سکھا رہا ہوں کہ تم نے ماہ رمضان کا استقبال اور اس کی آمد کی تیاریاں کتنے پہلے سے کرنی ہیں، یہاں تک کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی۔ اے اللہ، ماہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے اور مجھے ماہ رمضان کے لیے سلامتی والا بنا دے۔ آپ غور فرمائیں، یہ سرکار دعائیں کرتے تاکہ صحت اور تندرستی کی بھی دعا کی جائے کہ ماہ رمضان میں ہماری صحت سلامت رہے، ہم تندرست رہیں، تاکہ ماہ رمضان کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کمی نہ رہ سکے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا پریکٹیکل ہے، مگر آج کئی مسلمان ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زبانوں پر اس طرح کے بول کہ اب تو بھوکے رہنے کا مہینہ یا معاذ اللہ اس طرح کی کئی باتیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، ایسی باتیں ان کی زبانوں پر جاری ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان کیوں ایسا نہیں کرتے کہ اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے ماہ رمضان میں صحت کا سوال کیوں نہیں کرتے، سلامتی کا سوال کیوں نہیں کرتے، اپنی تندرستی کی دعا کیوں نہیں کرتے، رمضان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں طاقت کیوں نہیں مانگتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد ہوتی اور چاند نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو باضابطہ اس سلسلے میں بشارتیں عطا فرماتے، انہیں خوشخبری سناتے کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ ماہ رمضان جلوگر ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل یہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رمضان شہر مبارک۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رمضان تشریف لاتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قد جاءکم رمضان، اے ایمان والو رمضان کا مہینہ جلوگر ہو چکا ہے، شہر مبارک، یہ برکتیں لے کر کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کر آیا ہے، یہ گنہگاروں کی بخشش لے کر کے آیا ہے، یہ عذاب جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر کے آیا ہے، یہ مہینہ نفل کا ثواب فرض کے برابر لے کے آیا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر لے کر آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم سو بھی جاؤ تو عبادت، تم جاگو بھی تو عبادت، بستر پر لیٹو تو بستر بھی دعا کریں، برتن سے کھاؤ تو برتن بھی دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں صحابہ کرام کو یہ بشارتیں سنا کر، یہ خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو تیار کرتے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، تیار ہو جاؤ، اور صحابہ کرام بھی آپس میں
ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے، اور صحابہ کرام کا عمل تو یہاں تک تھا، دھیان سے سنیے، صحابہ کرام کا ماہ رمضان کے استقبال میں اس کی تیاری کے حوالے سے کہ یہ ضیف الرحمان آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کی تیاری میں صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے صحابہ کرام زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی، ادا کر کے فارغ ہو جاتے، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے گھر کی ضروریات کے سامان خریدنے ہوتے، آمد رمضان سے پہلے ہی خرید لیتے، اور ان کی نیتیں یہ ہوتی تھی کہ ادھر زکوٰۃ والا فریضہ بھی ادا ہو جائے، ادھر گھریلو ضروریات کی بھی سے بھی بندہ فارغ ہو جائے، تاکہ رمضان میں ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرنے پائے، رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں گزر جائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کے معمولات میں سے تھے، لیکن آج مسلمان اس حوالے سے کیا تیاری کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کس قدر غفلت اور لاپرواہی برت رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو مشکوٰۃ شریف سے یہ حدیث پاک سناؤں کہ ماہ رمضان کے استقبال اور آمد میں کیا کچھ نہیں رب کی طرف سے اہتمام کیا جاتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شروع سال سے لے کر آئندہ سال تک پورا سال جنت کو رمضان کے استقبال میں سجایا جاتا ہے، اور اذا کان اول یوم من رمضان، جب پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے آمد رمضان پر استقبال میں، اور جب پہلا دن آتا ہے رمضان کا، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، فیقلنا، تو وہ حوریں کہتی ہیں، یا ربی، اے میرے رب، اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا۔ اے اللہ، تیرا خاص رحمت برکت والا مہینہ آ چکا ہے، اور اس آمد کی اطلاع جنت میں کیسے دی جاتی ہے؟ یعنی یہاں تو ہم بیان کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، مگر جنت میں کیا انتظام ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت میں عرش کے نیچے درختوں کے پتوں سے حور عین پر ہوا چلتی ہے، تو انہیں پتا چلتا ہے ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے۔ کتنا بہترین انتظام ہے۔ اور پھر وہ حور عین جنت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ، تیرے بندوں میں سے ان کو ہمارا شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے ماہ رمضان کا استقبال، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس سلسلے میں کہ تیاری میں ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، ان میں سے چند باتیں میں آج کے جمعۃ المبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھے اور چاند دیکھ کر اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین، یوں کہیں سبحان اللہ، یوں پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو مہینہ بھر آنکھوں میں سے اسے کسی بھی قسم کی آنکھ کی شکایت نہیں ہوگی۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مہینے کی شروعات پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَقَدَّرَ لَكَ مَنَازِلَ وَجَعَلَكَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اگر چاند نیا دیکھ کر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ تیاری کی بات سنا رہا ہوں کہ تیاری اس طریقے سے کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر رکعت پر نور کا ایک شہر جنت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی عبادت پر استقامت اختیار کریں۔ اب اس سلسلے میں ایک ماہ رمضان کے استقبال کا طریقہ یہ بھی ہے، دو چیزیں یہاں یاد رکھو، رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ رمضان میں جہاں روزے فرض ہوئے وہیں پر رمضان میں قرآن بھی نازل ہوا، اور انبیاء کرام پر جب وحی نازل ہونے والی ہوتی تھی تو چونکہ وحی کلام الہی ہے اور کلام الہی آواز سے پاک ہے، بلا صوت ہے، جب اللہ کا کلام وصول کرنے کا وقت نبیوں پر آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا، وہ روزہ رکھتے پھر کلام الہی اترتا تھا ان کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا تورات دینے کے لیے تو 40 دن تک روزہ رکھوایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو حکم تو نہیں دیا گیا مگر آپ نے اپنی پیغمبرانہ فطرت کے مطابق غار حرا میں قرآن کے اترنے سے پہلے کئی دن روزہ رکھا۔ تو آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو چونکہ رحمان رب بھی کھانے پینے سے پاک ہے، اور ادھر بندہ جب کھانے پینے کی حاجت سے چند وقت کے لیے ہی سگی مگر اس سے جب لا تعلق ہو جاتا ہے تو اب اس کا ایک طرح سے رحمان رب سے رشتہ جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اس درجے میں آ جاتا ہے کہ رب کے کلام کو وصول کر سکے۔ یوں انبیاء کرام پر کلام الہی کا نزول ہوتا رہا، مگر خاتم النبیین کی آمد کے بعد اب تو وہی نازل نہیں ہونے والی، مگر اب بھی طریقہ یہی رکھا گیا کہ تم نے رمضان میں تراویح میں پورا قرآن سننا ہے، اور اس قرآن کی تجلیات اور اس قرآن کا نور تمہارے سینوں پر آئے گا۔ تو نبیوں کو جہاں کلام الہی اترتے وقت روزوں کا حکم دیا گیا تو تم بھی اب آخری کلام الہی قرآن کو سننا چاہو تو اپنے وجود کو پاک کرنے کے لیے روزہ رکھو تاکہ تم قرآن کی تجلیات کو برداشت کر سکو۔ اب حالات کیا ہوتے ہیں؟ حالات یہ ہوتے ہیں کہ شروع کے 3-4 دن تو خوب مسجد بھری ہوئی نظر آتی، مگر جیسے ہی 3-4 دن ختم ہوئے، 1 صف 1.5 صف 2 صف کہاں غائب ہو گئے، یہ کہاں چلے گئے؟ کیا انہیں قرآن نہیں سننا ہے؟ مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمیں ممکن ہے کہ صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ہماری تجوید ٹھیک نہ ہو، مخارج، حروف اور صفات کی ادائیگی ہماری درست نہ ہو، تو کم از کم اللہ نے سال میں ایک موقع تو دے دیا کہ ہم حالت نماز میں رب کا قرآن سنیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں جانا آنا بھی ہوتا ہے تو وہ تراویح چھوٹ نہ جائے اس لیے وہ کہیں جاتے نہیں، یا جاتے ہیں تو جلد پلٹ آتے ہیں کہ میرا ربط نہ ٹوٹنے پائے، میرا ایک پارا بھی چھوٹنے نہ پائے۔ وہ کیسی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، تو سارے مسلمانوں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا کیسا کرم ہے، ہماری نظام زندگی کا نصاب قرآن ہے، اور اس قرآن پر ایک مرتبہ سال میں پورا نظر پڑ جائے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں تراویح میں قرآن کا بہترین موقع عطا فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ، یعنی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں سال میں ایک مرتبہ ان کو پورا نظام زندگی پڑھ کے سنایا جاتا۔ یہ اسلام ہے جس میں
پورا نظام زندگی ان کو سنایا جاتا ہے، اور کیسی حالت میں؟ باوضو حالت میں، کیسے موقع پر؟ ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور کس پوزیشن میں کھڑا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن جب ہاتھ باندھ کے قیام میں کھڑا ہوتا ہے قائمًا بین یدی الرحمن، وہ دیواروں کے سامنے نہیں، رحمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی خاص تجلیات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے موقع میں جب پورا دن اس نے روزہ رکھا ہے، افطار کی ہیں، مغرب کی نماز پڑھی، اب پھر اس نے کچھ آرام کیا، کچھ پڑھا، اور پھر عشاء کے وقت آ گیا، اس کا باطن گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اس کے باطن پر جو کچھ گندگی تھی وہ دھلنا شروع ہو گئی ہے، ادھر روزے کی وجہ سے باطن صاف ہو رہا ہے، اور ادھر تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نور دل میں منتقل ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان روحانی تربیت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان روحانیت کی ارتقاء کا مہینہ ہے۔ شاید میں آئندہ جمعہ اس پر گفتگو کروں۔ قرآن میں فما رعوها حق رعایتها، یہ ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، رہبانیت، اگلی امتوں کے کئی لوگ رہبانیت یعنی سنیاسی ہو جاتے تھے کہ وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاتے، بھوکے پیاسے رہتے، اللہ کی معرفت طلب کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، مشقتیں اٹھاتے، تکلیفیں برداشت کرتے، مگر اس کے باوجود انہیں پوری زندگی رہبانیت اور سنیاسی پن میں زندگی گزار کر کے بھی وہ روحانیت کا مرتبہ نہیں ملتا جو مرتبہ اللہ ماہ رمضان میں مومن کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اس میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ایسا موسم آ رہا ہو، ایسا مہینہ آ رہا ہو، تو پھر مومن کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے ساتھیوں، رمضان میں مسجد قرآن مکمل ہونے تک بھری ہوئی نظر آنی چاہیے، اور روزوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ روزہ مسلمان ہو روزہ چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ اگر حکومت اسلامی ہو اور وہاں کوئی کھلے عام روزہ چھوڑتا ہو تو حاکم اسلام کو حکم ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ رمضان میں روزہ کیسے چھوڑ رہا ہے؟ چونکہ یہ فرض ہے، اہم فرائض میں سے ہے، اور کھلے عام اگر اس کو کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی یہ سزا اسلام میں بتائی گئی۔ اب اسلامی سزا نہیں ملتی ہے تو کیا مرنے کے بعد بھی سزا نہیں ہے؟ کیا ہمارا باس بادل موت پر ایمان نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد قبر اور اٹھنے پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ جسے دنیا میں گناہ کی سزا نہ مل سکی اسے آخرت میں ضرور مل کر رہے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے ماہ رمضان میں 2 چیزوں کی خاص پابندی کرو، ایک تو روزوں کی پابندی، اور دوسرا قرآن کی تلاوت اور تراویح پڑھنے کی۔ ان چیزوں میں کوئی کوتاہی نہ کرو، اور خوب تیاری کرو اپنے آپ سے جو بھی ممکن ہو سکے۔ اگر کہیں کوئی مزدوری کرتا ہے تو چھٹی لے لے، یا پھر پورا دن مزدوری کرتا ہے تو کچھ گھنٹے مزدوری کریں، کچھ گھنٹے آرام کر لیں۔ اور یاد رکھنا اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا، غم خاری کا مہینہ، شہر الصبر بھی کہا گیا، صبر کا مہینہ۔ اگر تھوڑی آمدنی کم ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، یہ رمضان تو بار بار نہیں آئے گا، یہ تو پورے 11 مہینے تک پھر اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان مزدوری کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے اور اس کی جسمانی تکلیف ایسی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا اگر میں مزدوری کروں گا، تو اس مہینے کو غمخاری کا مہینہ اسی لیے کہا گیا ہے۔ کہاں گئے دوسرے ایمان والے؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے اس مومن بھائی کا ہاتھ تھامیں تاکہ یہ رمضان کے مہینے مکمل طریقے پر ادا کر سکے۔ یہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں تھیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں گے، بار بار سنیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان کی آمد پر اس کا کامل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔